والشاکرین والمقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ قریب قریب تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہو جائیں۔ اللہ بزم اعلیٰ حضرت کی جانب سے 11ویں شریف اور یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف آخری آیات طیبات میں ایک آیت طیبہ کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک، اپنے نفس میں۔ اس کے دو معنی لکھے ہیں تفاسیر کی کتابوں میں۔ ایک فی نفسک کا معنی ہے اپنے دل میں، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ ظاہری یاد کرنے میں آفات زیادہ ہیں، ریاکاری ہوتی ہے، تصنع ہوتا ہے، بناوٹ ہوتی ہے، بہت ساری آفات ہوتی ہیں۔ یہ خاص مقام پر آ کے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں یاد کرو۔ بظاہر تم بیٹھے ہوئے ہو کسی بھی جگہ پہ، کسی اسپیس میں، کسی پلیس میں، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ دوسرے معنی میں اس کو ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی اس کا مفسرین کرام نے کیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اکیلے ہو، تنہائی میں۔ سب کے سامنے تو ہر کوئی کرتا ہے، تنہائی میں محبت کے عروج پر جا کے اپنے رب کو یاد کرو۔ یہ دو معنی مفسرین نے لکھی۔ اسی لفظ نفسک میں اس کے تحت مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا، یہ جو ذکر خفی ہے نفس کے اندر، اپنے من میں، اپنے دل میں، یہ ذکر کرنا 7 حیثیتوں پر ہے۔ اس کی 7 حیثیتیں ہیں اس ذکر کی۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرمایا 7 ہی مقامات ہیں انسان کے وجود میں جہاں محبوب علیہ السلام اپنے نور کی تجلی فرماتے ہیں۔ 7 مقامات جہاں محبوب علیہ السلام اپنے نور کی تجلی فرماتے ہیں، ان کو لطائف کہتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہوتا ہے نا، لطیفہ۔ دیکھیں 11ویں شریف کی محفل ہو اور تصوفانہ رنگ نہ ہو، یہ خاصہ ہے 11ویں شریف کا کہ اس میں ہمیں سبق تصوف کا ملے گا، روحانیت ملے گی۔ اور موضوع ہے 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر
اب ان دونوں کی مطابقت دیکھیے گا، کمال ہے۔ 7 لطیفے ہیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور کی تجلی فرماتے ہیں، نور دیتے ہیں، نور عطا کرتے ہیں۔ یہاں دوسرا معنی، نبی علیہ السلام انسان کے وجود میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں حضور توجہ کرتے ہیں۔ ایک لکھا ہے نور، کہ حضور کا نور جس جگہ پر جا کے، جو پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ آ کے حضور کا نور آتا ہے، وہ 7 مقامات ہیں۔ یا 7 مقامات ایسے ہیں کہ جن کی طرف محبوب توجہ کرتے ہیں، ان کو 7 لطائف کہتے ہیں۔ اچھا، ان 7 لطائف میں پہلا لطیفہ ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ قلب۔ قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، نفسی، قالب، یہ اصطلاحات ہمارے ہاں یہ بیان کی جاتی ہے۔ قلب، کمال ہے، آپ سمجھیں مزہ آئے گا۔ الٹی جانب پستان کے 2 انگلی اوپر اس طرف، یہ محل قلب ہے، مجدد پاک نے لکھا۔ اور یہ جو محل قلب ہے نا، یہ جناب آدم کے زیر قدم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی توجہ جب کسی کے دل کی طرف فرمانا چاہتے ہیں تو آدم کے توسل سے ہوتا ہے۔ وہ توجہ جناب آدم سے ریفلیکٹ ہو کے بندے کے دل پہ پڑتی ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا، یہ پھر الگ دنیا ہے۔ یہ زیر قدم کی بحث ایک الگ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کی تحت بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں۔ تو قلبی جناب آدم کے زیر قدم، اس کا ذکر ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد قلب کے بعد پھر روح آتا ہے، روحی، الٹی جانب پستان سے 2 انگلیاں اوپر بغل کی طرف، اس طرف جب آپ جاتے ہیں تو پھر روحی آتا ہے۔ اور روح جناب نوح علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ ابھی ہم اپنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے اندر۔ کیسے کریں کیا؟ یہ قلب، روح، قلبی، روحی، سری، پھر یہ سری ہوتا ہے۔ سری جناب موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ وہ جو فیض آئے گا نا سری کا، اسرار و رموز، اس کا تعلق اسرار و رموز کے ساتھ ہے۔ یہ لطیفہ جس کا جاگ جائے، اسرار و رموز کے حجابات اٹھ جاتے، کمال ہے، جناب موسیٰ کے زیر قدم۔ اس کے بعد آتا ہے خفی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، مردوں کو زندہ کرنے والے ولی۔ عیسوی المشرب اس کو کہا جاتا ہے، موسوی المشرب کہا جاتا ہے، ابراہیمی مشرب کے اولیاء کہا جاتا ہے، آدمی مشرب کے اولیاء کہا جاتا ہے۔ اور اخفا ہے محبوب علیہ السلام کا۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، محمدی ہونے کی وجہ سے، ایک مقام ایسا ہے کہ جس مقام پہ حضور ڈائریکٹ اپنے امتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ خفی نہیں، وہ اخفا ہے۔ پھر اس کے بعد نفسی ہے اور قالب ہے۔ اچھا، یہ آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں اس ذکر کرنے کا ایک مقصد تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو متفقہ طور پر تصوف میں بھی اور علم کلام میں بھی متفقہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محمدی المشرب کہا گیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں،
جن پر ڈائریکٹ محبوب علیہ السلام کی نگاہ اور توجہ ہو جائے، اور جو محمدی المشرب ہو جائے، جو محمدی المشرب ہو جائے. مجدد پاک نے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو بندہ محمدی المشرب ہو جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس میں جب محمدی المشرب جب کوئی بندہ ہو جائے تو وہ عروج پاتا ہے، اور عروج میں اس مقام کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے جو نبوت کا مقام ہے. نبوت کے مقام کے قریب ہوتا ہے. نبی نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہے، لیکن یہ جو محمدی المشرب ہوگا، یہ محمدی المشرب عروج میں اس مقام پہ جائے گا کہ جہاں بس ختم ہونے کے بعد نبوت شروع ہو جاتی ہے. یہ جناب ابو بکر ہے، محمدی المشرب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایسا تصوف کی اصطلاح میں بھی اگر ہم اصطلاحات کو دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نہیں نظر آتا. جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، یعنی بلا اختلاف مسلک و مذہب. الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں لکھا ہے، دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عروج العروج کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑا عروج نہیں ہے کوئی، اور وہ عروج ہے لا مقام محبوب کا رب کو دیکھنا. یہ عروج العروج ہے، یہ عروج کسی کو نہیں ملا، نہ کسی نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتے کو، کسی کو نہیں ہے. لا مقام ایک ہی ہے، محبوب ہے اور محبوب کا رب ہے. وہ مقام اللہ، اب اس کو سمجھیے گا، اللہ جب لا مکان سے مکان کوہ طور پہ تجلی ڈالے تو آگ ہو جائے، جل جائے کوہ طور. لا مکان سے مقام میں تجلی ہو، اور لا مقام میں بلا کے تجلی ہو، اور وہ قربت بھی وہ ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنا کے درجے کی قربت ہو. وہ قربت اس سے بھی او ادنا کی قربت ہو، اور وہ قربت بھی اس حالت کی ہو کہ جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہوا کہ آخر کے ایک بجرا تموجے بہرے ہو میں ابرا، دنا کی گود میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. فنا کے لنگر اٹھا دیے، بشریت اتار دی. سراغ اینا مدا کہاں تھا، نشان کیفا الہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. اور پھر یعنی ایسے مقام پہ، اس مقام پہ خدا نے محبوب کو اپنے قرب خاص میں، خدا جانے وہ قرب کیسا تھا، اس قرب میں بلایا. اور یعنی اولیاء کی جماعت کا اتفاق ہے اس بات پر، اس قرب کے وقت، اس قرب کے لمحات میں اللہ نے محبوب سے کلام بھی ابو بکر کی آواز میں کیا. اب سوچو یار، نہ کرتا ابو بکر کے آواز میں کلام، رب نہ فرماتا، نہ کرتا. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، کلام میں کئی مقام کلام تھا کہ زبان کو انتظار گفتن، زبان کو انتظار گفتن، اور گوشت کو حسرت شنیدن. زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن. وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. لیکن وہ جو سارا کلام ہے، الواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں لکھا، وہ جو سارا یہ جو معراج ہے، یہ جو ملاقات ہے، یہ جو قرب ہے، یہ وصل کا جو یہ جو مقام ہے،
کہ جہاں رحمان نے محبوب کو بلا کے اپنا جلوہ، اور ایک کمال جملہ لکھا ہے اولیاء نے، فرمایا اللہ تو محبوب کو ادھر بھی دیکھ رہا تھا، اللہ تو محبوب کو ادھر بھی دیکھ رہا تھا، ادھر بلا کے دیکھنا چمانہ دارت، ادھر بلا کے اللہ نے خود کو محبوب کو دکھایا ہے۔ اور وہ جو قربت کی وادیاں تھیں وہاں اگر کوئی تیسری آواز تھی تو ابو بکر کی تھی۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسے محمدی المشرب ہوں گے۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس جگہ پر جب مجھے آواز آتی تھی نا، اب اللہ فرماتا ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اب جیسے میں نے آواز سنی تو مجھے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ ابو بکر کی آواز ہے۔ اچھا، ایک تو خدا نے کلام ابو بکر کی آواز میں، حالانکہ خدا اس کا کلام بلا صوت ہے ایک، اور دوسرا خدا بھی جانتا ہے کہ محبوب کو انس ابو بکر سے اتنی ہے، پیار اتنا ہے کہ جب اس مقام پہ جب بندہ اس جگہ پر جاتا ہے نا، لا مقام میں جاتا ہے تو ایک خوف، ایک کیفیت، ایک جلال، ایک کیفیت ہے اس مقام پر جا کے، وہاں قربت کی وادیوں میں جا کے، وہاں جو لا مقام میں جا کے وہ جو ایک کیفیت ہے نا بندے کی، ایک لمحے ہم تو فیل بھی نہیں کر سکتے اس کو، وہاں جو فیل ہوئی، اور وہ بھی محبوب کو، ان کی انسیت کے لیے اللہ نے بھی کلام کیا ہے تو ابو بکر کی زبان میں آواز مقام تھا۔ اچھا، یہ مقام کسی صحابی کو نہیں ملا،